بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ان فرضی کہانیوں کے بارے میں بات کروں گی جو اس بیماری سے منسلک ہیں۔ مثال کے طور پر OCD بار بار صفائی کرنے یا بار بار چیزوں کو ترتیب دینے کا نام ہے۔ وسوسے اور وہم کی بیماری صرف جوانوں کو ہوتی ہے۔ OCD کا علاج ناممکن ہے۔ OCD کے مریض اپنے وسوسوں اور وہم سے لا علم ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک ہی کام کو بار بار کرنے کا نام OCD ہے۔ یہ تو سب عام لوگوں کی بنائی ہوئی فرضی باتیں ہیں۔ اصل میں OCD کیا ہوتی ہے، وسوسے اور وہم کی بیماری کیا ہوتی ہے، اس کی کیا علامات ہوتی ہیں، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، یہ کتنے لوگوں میں ہوتی ہے، یہ کس طرح کے لوگوں میں ہوتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا کیا علاج ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وسوسے اور وہم کی بیماری کیا ہے اور اس کی کیا علامات ہیں۔ وسوسے اور وہم کی بیماری کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آبسیشن اور کمپلشن، یہ دونوں موجود ہوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک علامت موجود ہو۔ مستقل اور بار بار ناپسندیدہ اور دوسرے خیالات، تصویریں یا اس طرح کی خواہشات جو کبھی پریشانی میں ایکسپیرینس کی ہوں، یا کچھ خیالات ذہن میں اٹک جائیں اور یہ تمام چیزیں فرد کے لیے پریشانی اور تکلیف کا باعث بنے۔ فرد اس طرح کے خیالات اور خواہشات یا تصاویر کو نظر انداز کرنا چاہتا ہو، دبانے کی کوشش کرتا ہو، یا انہیں کسی دوسری سوچ یا عمل سے ختم کرنا چاہتا ہو، یا کمپلشنز کرتا ہو۔ کمپلشنز کو ہم دو طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں: بار بار کرنے والے عمل جیسے بار بار ہاتھ دھونا، بار بار چیزوں کو ترتیب دینا، بار بار چیزوں کی چیکنگ کرنا، یا پھر ذہنی عمل کرنا جیسے بار بار دعا کرنا، خاموشی سے گنتے رہنا، خاموشی سے الفاظ دہراتے رہنا، جو کہ فرد کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی بار بار سوچوں کی وجہ سے یہ عمل کر رہا ہے، یا پھر ایسے رول ہوں جن پر وہ سختی سے عمل کرتا ہو۔ فرد کے یہ تمام کام اور ذہنی عمل کسی پریشانی سے بچنا یا کسی پریشانی کو کم کرنا ہوتا ہے، یا وہ اپنے آپ کو برے حالات و واقعات سے بچاتا ہے یا بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کام اور ذہنی عمل واضح طور پر ضرورت سے زیادہ ہے، اور جس طرح سے یہ عمل بنائے گئے ہیں اور ان سے بچنے کے لیے جو کام کیے جا رہے ہیں وہ حقیقت سے منسلک نہیں ہیں۔ لیکن چھوٹے بچے ان ذہنی عمل یا ان رویوں کے مقاصد کو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ آبسیشن یا کمپلشن بہت زیادہ ٹائم لیتی ہے، کم از کم پورے ایک دن میں 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم لیتی ہیں، اور معاشرتی، پیشہ ورانہ اور دوسرے اہم شعبوں میں طبی لحاظ سے نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ وسوسوں اور وہم کی علامتیں زیادہ تر جوانی کے شروع میں ظاہر ہو جاتی ہیں، لیکن یہ بچپن سے ہی ابھرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بچوں اور نوجوانوں میں OCD کی وجہ سے بہت سے مسائل آتے ہیں، جن میں عزت نفس کی کمی، روزمرہ زندگی میں ڈسٹربنس، اسکول کے کاموں کو مکمل کرنے میں مشکل، کسی جسمانی بیماری یا اسٹریس میں مبتلا ہو جانا، دوستی اور دوسرے تعلقات کو بنانے اور انہیں قائم رکھنے میں مشکلات کا پیش آنا۔ جب OCD بچپن میں شروع ہوتی ہے تو یہ لڑکیوں میں زیادہ ہوتی ہے اور لڑکوں میں کم ہوتی ہے، اور جوانی میں شروع ہوتی ہے تو یہ لڑکے اور لڑکیوں میں دونوں طرح سے برابر طور پر اثر انداز ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں OCD کی بیماری 2% آبادی میں موجود ہے، اور اگر پاکستان کی بات کریں تو ایک حالیہ سروے کے مطابق تمام ذہنی بیماریوں میں سے OCD کا تناسب جو ہے وہ 4.1% ہے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں OCD کی وجوہات کے بارے میں، تو OCD کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، بلکہ بہت سی وجوہات ہیں، جن میں ٹیمپرامنٹل فیکٹر شامل ہیں، جینیٹک فیکٹر شامل ہیں، نیورولوجیکل فیکٹر شامل ہیں، بیہیویئر، کوگنیٹو اینڈ انوائرمنٹل فیکٹر شامل ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ٹیمپرامنٹل فیکٹرز کے بارے میں بتاؤں گی۔ ٹیمپرامنٹل فیکٹرز میں اندرونی علامات اور بچپن میں رویوں کی روک تھام OCD بیماری کے ہونے یا بڑھانے کا باعث بنتی ہے۔ پھر ہے جینیٹک وجوہات۔ OCD خاندانوں میں بھی چل رہا ہوتا ہے، جو کہ بتاتا ہے کہ کوئی پاسبل جینیٹک لنکیج موجود ہے جو OCD کو ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل کر رہا ہے۔ آٹو امیون سے متعلق وجوہات، بعض اوقات بچوں میں OCD کی علامات کسی انفیکشن کے بعد ظاہر ہوتی ہیں، جیسے کہ اسٹریپٹوکوکل گروپ A، اسٹریپ تھراٹ، H1N1 فلو وائرس۔ جب OCD آٹو امیون وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے تو کلینیشنز اسے پیڈیاٹرک ایکیوٹ آنسیٹ نیورو سائیکیٹرک سنڈروم کہتے ہیں۔ پھر بیہیویئر وجوہات آتی ہیں۔ کوئی بھی شخص کسی چیز یا حالات کو اس خوف کے احساس سے جوڑ دیتا ہے تو وہ اس چیز یا صورتحال سے اس طرح سے بچنا شروع ہو جاتا ہے کہ OCD کی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ نیکسٹ ہے کوگنیٹو وجوہات۔ OCD اس وقت بھی ہو سکتا ہے جب لوگ اپنے خیالات کو غلط معنی دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں میں ناپسندیدہ خیالات آتے رہتے ہیں، لیکن OCD کے افراد میں یہ خیالات زیادہ شدت کے ہوتے ہیں۔ آخر میں آپ کو انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ جو فیکٹرز موجود ہوتے ہیں جو OCD کو بڑھاتے ہیں یا OCD کے ہونے کی وجہ بنتے ہیں، جن افراد میں OCD کے جینیٹک عوامل موجود ہوتے ہیں، اگر ان کے ماحول میں کسی بھی قسم کا پریشان کن واقعہ آ جائے
या हो जाए तो वो ओसीडी को शुरू कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग कुछ इस तरह के परेशान कुन वाक़यात बताते हैं जिनमें बच्चे की विलादत के दौरान मसाइल, कोई शदीद झगड़ा, कोई संगीन बीमारी, दिमागी चोट या किसी भी किस्म का सदमा शामिल हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ओसीडी किसी और बीमारी के साथ ज़ाहिर हो जाए, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर पीटीएसडी के साथ, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के साथ। अब मैं आपको ओसीडी के इलाज के बारे में बताती हूँ। ओसीडी का इलाज 3 तरह से हो सकता है, दवाइयों के जरिए, बगैर दवाइयों के और न्यूरोमॉड्यूलेशन के जरिए। सबसे पहले मैं आपको बगैर दवाइयों के जरिए जो इलाज होता है उसके बारे में बताऊंगी, जिसे हम साइकोथेरेपी कहते हैं। इस इलाज का असर पहले सेशन से शुरू हो जाता है और इसका 0 साइड इफेक्ट है। साइकोथेरेपी में मुख्तलिफ किस्म की थेरेपी होती है। इनमें सबसे पहले फर्द को रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाई जाती हैं ताकि वो परेशान कुन ओसीडी की अलामात में मदद कर सके। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है जिसमें ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट मनफी, नकारा या बेफायदा सोचों को तब्दील करता है और कॉग्निटिव एरर्स को ढूंढता है जो उसकी सोचों को नकारा या मनफी बनाते हैं ताकि उन्हें बदला जा सके। ओसीडी के इलाज के लिए एक और बेहतरीन थेरेपी है जिसका नाम है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी, जिसमें फर्द को उन हालातों वाक़यात से मुतारिफ करवाया जाता है जहां उसकी ऑब्सेशन आए और उसे कुछ टाइम के लिए कंपल्शंस ना करने को कहा जाता है। इस टाइम में आमतौर पर उसकी एंजाइटी या परेशानी कम हो जाती है। ये थेरेपी आमतौर पर इंडिविजुअल बेसिस पर होती है, यानी हर फर्द के लिए इस थेरेपी का एक अलग ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। सबसे पहले स्टेप में फर्द अपनी तमाम ऑब्सेशंस और कंपल्शंस के बारे में बताता है। अगली जो थेरेपी है उसका नाम है इमेजिनल एक्सपोजर थेरेपी। ये तरीका इलाज उन अफराद के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अपने ऑब्सेशंस और कंपल्शंस को हकीकी हालात में करने से कतराते हैं, तो उनका पहले तसव्वुराती हालात में इलाज किया जाता है और फिर हकीकी हालात में लाया जाता है। और इसी तरह की बहुत सी टॉक थेरेपी और साइकोडायनामिक थेरेपी होती हैं जो ओसीडी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। दूसरा तरीक़ेकार दवाइयों के जरिए इलाज किया जाता है जिसमें साइकेट्रिक दवाइयाँ शामिल होती हैं जिसे हम सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स कहते हैं। ये दवाइयाँ ऑब्सेशन और कंपल्शंस को कंट्रोल करने में मददगार साबित होती हैं। ये दवाइयाँ 2 से 4 माह में काम करना शुरू होती हैं और अगर एसएसआरआईज इस्तेमाल करने के बावजूद भी ओसीडी की अलामात मौजूद रहें तो एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। तीसरा तरीका इलाज है न्यूरोमॉड्यूलेशन। इस तरीके इलाज में फर्द के दिमाग के कुछ हिस्सों को आलात के जरिए इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को तब्दील कर दिया जाता है। अगर आप अपना या किसी अपने या अपने इर्द गिर्द के रहने वालों का इलाज करवाना चाहते हैं, आप यहाँ पर दिए गए नंबर पर कंसल्टेशन के लिए फिजिकल, वीडियो या फिर ऑडियो